صفحہ نمبر 56 آیت نمبر ہے 67 آیت نمبر ہے 67 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا یا ایہا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو الرسول مفرد ہے، دوسرا عربی زبان میں جب کسی مفرد پر الف لام آ جائے تو اس سے خاص بندہ مراد ہوتا ہے، اس لیے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ جہاں بھی رسول کا لفظ قرآن کریم میں ہے اکثر جگہ آقا علیہ السلام مراد ہیں، اور اللہ جل جلالہ کا یہ حضور علیہ السلام سے ایک خاص محبت، اللہ کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا خاص فضل اور عنایت ہے کہ پورے قرآن کریم میں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے خطاب نہیں کیا، بلکہ عام لوگوں کو بھی منع کر دیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، سورہ حج کے آخری رکوع میں تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اس طرح نہ پکارو۔ اس لیے ہمارے یہاں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے جب بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے زبان سے درود پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس طرح لے کہ انسانوں میں سے کسی اور کا نام اس احترام سے، اور اللہ کے فضل سے آج بھی جب کوئی بھی مسلمان آقا علیہ السلام کا نام لیتا فوراً نام لیتا ہے، حضرت کہتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، نبی کریم، اس طرح کے الفاظ۔ بہرحال اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا اے اللہ کے رسول، جو کچھ ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے وہ لوگوں تک پہنچائیے، جو کچھ ہم نے آپ تک پہنچایا ہے آپ لوگوں تک پہنچائیے۔ وہ کیا پہنچایا ہے؟ بلغ ما، پہنچا دیجئے وہ چیز جو کچھ انزل الیک من ربک، آپ کی طرف آپ کے رب نے نازل کی۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کی تشریح ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ اس کی ذرا توجہ رکھیے اس پر۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کریم، اور قرآن کریم کی تشریح، اور قرآن کریم کی تشریح کو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم اور اس کی تشریح آپ دوسروں تک پہنچا دیجئے۔ قرآن کریم بھی وحی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی بھائی وحی ہیں، بس یہ فرق ہے قرآن کریم وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جائے گی نمازوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات لفظوں کے اعتبار سے وحی نہیں ہیں، معنی کے اعتبار سے وحی ہیں۔ الفاظ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے،
اس لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کا انکار کرے حقیقت میں وہ اسلام کا انکار کر رہا ہے۔ وہ کس کا انکار کر رہا ہے؟ یہ دو چیزیں، قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ آپ سے فرمایا گیا جو کچھ ہم آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں آپ اس کو دوسروں تک پہنچا دیجئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 100% پہنچا دیا۔ بھائی حضور علیہ السلام نے اس کو 100% پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیا، تمام انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ وحی آتی ہے وہ 100% انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ کوئی نبی اپنی پیغمبرانہ ذمہ داریاں ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ آپ حضرات جانتے ہیں اسی پارے کے شروع میں گزرا ہے، یہودیوں نے سب سے زیادہ انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا۔ انبیاء علیہم السلام شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، بلکہ ان کے جسموں پر آرے چلائے گئے، ان کی جلد کھینچ دی گئی، لیکن کسی نبی نے اللہ کے حکم کو نہیں چھپایا، 100% انسانوں تک پہنچا دیا۔ اسی لیے خطبہ حجۃ الوداع پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ حضور علیہ السلام کے لیے یہ بات بہت ضروری تھی، آپ علیہ السلام نے سارے صحابہ، 1.25 لاکھ صحابہ سے پوچھا، مجھے بتاؤ میں تم تک اللہ کا پیغام پہنچا چکا کہ نہیں؟ تو 1.25 لاکھ صحابہ نے کیا کہا؟ آپ نے صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے بار بار پوچھا، 3 بار پوچھا، میں پہنچا چکا، میں پہنچا چکا؟ سب نے کہا جی پہنچا چکے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھا کے کہا، اے میرے اللہ آپ گواہ رہیے میں ان تک پہنچا چکا، میں ان تک پہنچا چکا، میں ان تک پہنچا چکا۔ اب یہاں 2 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ پہنچا چکے تو اللہ کے نبی، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی قرآن میں، الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اسی طرح حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی ڈیوٹی آگے اپنی امت کی لگائی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میری طرف سے ایک آیت، ایک بات بھی تم تک پہنچ جائے وہ دوسروں تک پہنچانی ہے، وہ دوسروں تک پہنچانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھائی ڈیوٹی لگائی کس کی؟ نبی کریم، اس آیت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری کس کی لگائی؟ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی فرمایا جو موجود ہیں وہ غائبین تک پہنچائیں، اور اللہ کے نبی بار بار فرماتے رہے۔ تو بھائی ایک سوال میں بھی آپ سے کروں، آپ بھی کریں۔ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرمایا تھا میں پہنچا چکا، سب نے کیا کہا تھا؟ آپ پہنچا چکے۔ تو بھائی کیا ہم بھی آگے پہنچا چکے؟ کیا ہم بھی آگے پہنچا چکے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ پہنچانا ہم پر ضروری ہے، جس کو جہاں جتنا جیسے موقع ملے۔ اور بھائیوں میں آپ سے کس طرح عرض کروں، کبھی مانگنے والوں کو دیکھو، وہ کسی ماحول سے متاثر نہیں ہوتے، ہر کسی سے مانگتے ہیں، ہر جگہ مانگتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں یہ ہسپتال ہے، نہ وہ دیکھتے اب لوگ جنازوں میں بھی مانگنے والے ہوتے ہیں، شادیوں میں بھی ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد ہے مانگنا۔ وہ آپ نے دیکھا ہے سردی، گرمی، بارش، یہاں ندی پور سے جب آگے آئیں، بارش میں بھی، سردی میں بھی، گرمی میں بھی بھائی مانگنے والے سڑک کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ان کی زندگی کا مشن ہے مانگنا۔ جب وہ ایک بدترین پیشے کو
ایک کمینے ترین پیشے کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تو انہوں نے ہر حال میں کیا۔ تو ایک مسلمان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم الشان فریضہ تھا وہ اللہ نے ہم سب کے ذمے، اللہ کے نبی نے ہم سب کے ذمے لگایا، تو بھائی مجھے اور آپ کو بھی پہنچانا ہے، اللہ کے دین کو آگے پہنچانا، جس کو جہاں موقع ملے۔ ہم اب تو اپنے قریبی دوستوں کو کبھی یہ بھی نہیں کہتے یار نماز پڑھ اور نماز پڑھنے جاتے، ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ کبھی میرا دوست بگڑ نہ جائے۔ تو دو باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں۔ حضور علیہ السلام سے فرمایا جو کچھ ہم آپ کی طرف وحی بھیج رہے ہیں اس کو آگے پہنچا دیجئے، اور حضور علیہ السلام نے آگے مجھ سے اور آپ سے فرمایا کہ تمہارے ذمے ہے ایک بات بھی میری تم تک پہنچ جائے تو تم نے آگے۔ اسی لیے بھائیو میری ایک بات سنو، صحابہ کرام ایک نہیں دو نہیں کئی صحابہ کے واقعات ہیں۔ آخری وقت جب آیا تو انہوں نے کہا ایک حدیث ایسی ہے جو میں سنانا نہیں چاہتا، لیکن کبھی حق کو چھپانے کے جرم میں پکڑا نہ جاؤں اس لیے سناتا ہوں، اس لیے کیا کرتا ہوں، سناتا ہوں۔ دو مثال، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھایا اور بٹھا کے 3 مرتبہ آواز دی یا معاذ، حالانکہ ساتھ بیٹھے تھے۔ حضرت معاذ چکنے ہو گئے، قریب ہو گئے، فرمایا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، موجود ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا یا معاذ، حالانکہ بھائی ایک اونٹ پر دونوں بیٹھے ہو تو دونوں کوئی فاصلہ ہے۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا، حضرت معاذ بار بار فرماتے رہے لبیک و سعدیک۔ تیسری مرتبہ فرمایا کہ اے معاذ، جو بھی اخلاص سے سچائی سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ اور حضرت معاذ اس حدیث کو بیان نہیں کرتے تھے تاکہ لوگ کبھی غافل نہ ہو جائیں۔ جب زندگی کا آخر آیا پھر فرمایا کہ میں اب دنیا سے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری طرف سے، بھائی میں ایک بات کی تمہید بنا رہا ہوں، ذرا توجہ رکھیے۔ حضور نے فرمایا جس نے میری کوئی بات چھپائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ معاذ بن جبل نے فرمایا کہ میں یہ حدیث اگرچہ میں نے زندگی میں نہیں سنائی، میں آخری وقت میں سنا رہا ہوں تاکہ کتمان حق کی سزا میں مجھے پکڑ نہ لیا جائے، اس لیے میں آخری وقت میں یہ حدیث سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کی بھی زندگی میں اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ بہت سارے صحابہ نے کوئی ایک حدیث جو مناسب نہیں تھی یا اس سے لوگ غافل ہو سکتے تھے وہ نہیں سنائی، لیکن زندگی کے آخر میں سنا کر پھر دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو بھائیوں کیا خیال ہے، جب کسی صحابی نے کوئی بات نہیں چھپائی تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپائی ہوگی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا۔ کوئی پیغمبر دنیا سے اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے جب تک انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو 100% پہنچا نہیں دیا۔ اب ہمارے یہاں 2 باتیں کہی جاتی ہیں، روافض 2 باتیں کہتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے حضور علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنے بعد علی کو خلیفہ بناؤ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کے دباؤ کی وجہ سے ڈر گئے اور حضرت علی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے اگر اللہ کا حکم ہوتا تو توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مائی کا لال ڈرا سکتا ہے؟ جب مکہ کی وادی میں تنے تنہا پورا مکہ دشمن، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیغام سے ہٹا نہیں سکے تو ابو بکر اور عمر کی کیا مجال تھی؟ کیا مجال تھی؟ مکہ والوں کی کوئی فرمائش حضور، یہاں تک کہ ابو جہل کے وفد نے ایک مرتبہ، میں نے اب 1-2 درس میں پہلے بھی ذکر آیا تھا کہ آپ ہم سے سمجھوتا کر لیجئے، ہم سے مذاکرات کر لیجئے کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا نہیں کہیں گے، ہم آپ کے خداؤں کو برا، آپ اپنے خدا کی عبادت کرتے رہیے، ہم اپنے خدا کی عبادت کرتے رہیں، ہم آپ کے خدا پر کوئی بات نہیں کریں گے، آپ ہمارے خداؤں کا رد نہیں کریں گے۔ حضور نے اس فرمائش کو قبول کیا؟
اور تنے تنہا میں عرض کر رہا ہوں، تنے تنہا مکہ میں جب کوئی اسلام لاتا اللہ کے نبی اسے کہتے اپنا اسلام چھپا کے رکھو۔ ابو ذر غفاری سے کہا ابو ذر غفاری یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے جب پتہ چلے اللہ نے مجھے طاقت دے دیا پھر آ جانا۔ تو جب پورا مکہ اللہ کے نبی کو حق بات کہنے سے روک نہیں سکا تو کیا ابو بکر اور عمر روک سکتے ہیں جب ہزاروں جان نثار ساتھ تھے؟ اس لیے یہ جھوٹ ہے، اور بلکہ جھوٹ نہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت اور الزام بھی ہے، یہ اللہ کے نبی کی توہین بھی ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، روافض اس کو تو بڑی شد و مت سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص علم اور باتیں ایسی تھیں جو حضرت علی کو سکھائیں، حضرت علی کے علاوہ کسی اور کو نہیں سکھائیں۔ اس کا ایک جواب تو وہ ہے جو بہت سارے علماء نے دیا ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی اس کا جواب دیا ہے، علامہ ابن تیمیہ نے بھی یہی جواب لکھا ہے، مولانا مودودی صاحب نے بھی ایک جگہ یہی، تمام علماء اہل سنت یہ جواب دیتے آئے ہیں۔ اگر کوئی خاص باتیں حضرت علی کو سکھائی ہیں تو پھر جناب یہ کون سا انصاف ہے کہ اپنے گھر والوں کو کچھ اور سکھاتے رہے اور باہر والوں کو۔ آج یہ کہتے ہیں کہ جی دین وہ ہے جو اہل بیت کو سکھایا، اور اہل بیت کے ذریعے روافض جو دین پیش کرتے ہیں وہ اور ہے اس دین سے جو صحابہ کرام کو سکھایا۔ یہ اعتراض توبہ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، بندے کا دل کانپ جاتا ہے کہ یہ ہستی اپنے اہل بیت کو کچھ اور سکھا کر گئی اور باہر والوں کو۔ یہ تو ایک استاد کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کلاس میں اپنے بیٹے کو ڈھنگ سے سکھائے اور دوسروں کو ڈھنگ سے نہ سکھائے، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور صحیح بخاری میں ہے، اسی آیت کے تحت امام بخاری نے بہت ہی ذکر کیا کتاب التفسیر میں، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے پوچھ لیا تھا، لگتا ہے ابن سبا کی نسل اس وقت بھی یہ باتیں کرنے لگ گئی تھی حضرت علی کے زمانہ میں کہ حضرت علی کو خاص چیزیں سکھائی گئی ہیں جو کسی اور کو۔ تو ایک صحابی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت علی سے پوچھ لیا، علی آپ کو کوئی خاص باتیں بھی سکھائی گئی ہیں؟ صحیح بخاری میں ہے یہ بات۔ اور حضرت علی کے پاس ایک چھوٹا سا صحیفہ تھا، آج یہ بڑا شور مچاتے ہیں، اس صحیفے میں تھی وہ خاص باتیں۔ حالانکہ صحیح حدیث میں صحابی نے پوچھ لیا کہ آپ کو کوئی خاص باتیں بھی سکھائی گئی ہیں اور اس صحیفہ میں اللہ کے نبی نے کوئی خاص باتیں لکھوائی ہیں؟ تو حضرت علی نے پتہ کیا فرمایا؟ حضرت علی نے فرمایا مجھے قرآن کریم سکھایا ہے حضور نے۔ کیا سکھایا ہے؟ قرآن کریم سکھایا ہے، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کا وہ خاص فہم دیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو دیتا ہے۔ قرآن کے ہر عالم کو اللہ تعالیٰ ایک بیان کرنے کا، ایک اس کی تفسیر کو لکھنے کا، اللہ تعالیٰ ہر عالم کو ایک الگ طریقہ دیتے۔ کیوں جی ایسا ہے یا نہیں؟ آپ فرمایا مجھے بھی حضور کے صحابہ میں سے قرآن کریم کا ایک خاص فہم دیا گیا۔ کہا یہ جو آپ کے پاس چھوٹا سا کتابچہ ہے اس میں کو خاص باتیں بھی لکھوائی ہیں؟ آپ روافض کی کتابوں میں اس کتابچے کی تفصیلات پڑھ کے دیکھو۔ تو حضرت علی نے فرمایا نہیں، اس میں اللہ کے نبی نے مجھے دیت اور قصاص کے احکام لکھوائے تھے۔ کیا لکھوائے تھے؟ دیت اور قصاص کے احکام لکھوائے تھے۔ تو لہٰذا دو باتیں ہو گئی، اللہ کے نبی نے دین 100% پہنچا دیا، نہ کچھ چھپایا اور نہ کوئی تخصیص کی، سب کے سامنے عام ہر چیز بیان کر دی۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ آپ پہنچا دیجئے، ما جو کچھ انزل الیک من ربک، آپ کی طرف آپ کے رب نازل کر رہے ہیں، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، یہ جملہ سنیں بھائی، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، میں یوں ترجمہ کر سکتا ہوں، اگرچہ لفظی ترجمہ یہ نہیں بنتا، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے نبی ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے خطبہ حجۃ الوداع میں 3 دفعہ صحابہ سے پوچھا، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا
کسی تابعی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی نے کوئی بات ہم سے چھپائی ہے، اللہ کے نبی نے کوئی بات اپنی امت سے، اللہ کے نبی کیا کسی نبی نے اپنے فریضہ کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اس لیے آگے انسان جب بھائی دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو مشکلات بہت آتی ہیں۔ بہت ساری مرتبہ درسوں میں نے بھی حضور علیہ السلام کی مشکلات کا آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ہم تو تصور ہی نہیں کر سکتے حضور علیہ السلام پر مشکلات کیسی آئیں۔ ہم سچ بات یہ ہے اپنوں میں بیٹھ کر بعض باتیں نہیں کہتے، جھگڑا اور فساد، جھگڑا اور فساد۔ میں یہاں بیان کوئی ہوتا ہے تو ہمیں بعض مرتبہ بہت سارے رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں سے عجیب عجیب طرح کے اعتراض سنتے ہیں، عجیب عجیب طرح کے اعتراض۔ تو جو بھی دین کی بات آگے پہنچائے گا اس کو رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضور سے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ جو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں دیکھنے میں ہم دین کی حفاظت کریں گے، حقیقت میں اللہ کا دین ہماری حفاظت کرے گا۔ دیکھنے میں ہم اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے اور حقیقت میں اللہ کا دین ہماری حفاظت کرے گا، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ یہ دین ہمارا محافظ ہے۔ اس لیے میں بار بار اس بات پر زور دے رہا ہوں، یہ صرف مولویوں کا کام یا کسی خاص جماعت کا کام نہیں ہے، ہر مسلمان کا فریضہ ہے وہ جہاں رہے اس کو دین کی جس صحیح بات کا پتہ ہے وہ دوسروں تک سلیقے سے پہنچائے، وہ دوسروں تک سلیقے سے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میرے بستر پر تھے، وہ دن بڑے خطرات کے چل رہے تھے، دائیں بائیں خطرات ہی خطرات تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کاش کوئی میرے گھر پر پہرا چوکیداری کے فرائض ادا کرے، خطرات تھے۔ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں، حضور نے کیا فرمایا، کاش کوئی میرے گھر پر پہرا دے۔ اللہ کے نبی فکر مند تھے، خطرات تھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں نے اللہ کے نبی کے گھر سے باہر تلوار اور اسلحہ کی آواز سنی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی گھر سے باہر تلوار کی آواز آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اٹھا کے دیکھا تو سعد بن ابی وقاص مسلح ہو کے دروازے پر کھڑے تھے۔ حضور نے پوچھا سعد کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میں چوکیدارے کے لیے آیا۔ کس کے لیے آیا ہوں؟ چوکیدارے کے لیے آیا ہوں، خطرہ۔ اور اس کے بعد صدیق اکبر، سعد بن ابی وقاص، حضرت حذیفہ بن یمان مسلسل بہت عرصہ ساری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہرا دیا کرتے تھے کہ اچانک کوئی اللہ کے نبی پر حملہ نہ کرتے۔ جس وقت یہ آیت اتری، اتفاق سے جب یہ آیت اتری، یہ آیت کافی عرصہ بعد اتری، بہت عرصہ صحابہ اکرام پہرا دیتے رہے، اور اب بھی مدینہ کے مسجد نبوی کے جو پرانی حضور والی جو مسجد ہے اس کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے کہ نہیں؟ ایک ستون کا نام ہی یہ ہے، چوکیداری والا ستون۔ وہاں صحابہ اکرام کھڑے ہو کے اللہ کے نبی کے گھر پر پہرا دیتے تھے، بہت عرصہ دیتے رہے۔ تو جب یہ آیت اتری، اللہ کے نبی نے رات کو اپنے گھر سے چہرہ انور پردہ اٹھا کے باہر نکالا تو دیکھا کچھ صحابہ پہرے پر مسلح کھڑے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آئندہ سے تم گھر چلے جاؤ، میرے اوپر پہرا نہ دیا کرو، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے واللہ یعصمک من الناس، آئندہ سے کوئی آپ تک پہنچ نہیں سکے گا۔ یہ بھی قرآن کی پیشین گوئیوں میں سے ایک بہت بڑی پیشین گوئی۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے گھر پر پہرا، وہ واقعہ بھی آپ مستحضر کر لی جو کچھ دن پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ ایک جنگ سے واپسی پر صحابہ اکرام اللہ کے نبی کو تھوڑا سا الگ، تاکہ ہمارے شور شرابے، کھانے پکانے، تیاری، جانوروں کو چارہ گھاس ڈالنے سے اللہ کے نبی کے آرام میں خلل نہ آئے، تو جو درخت سب سے گھنا سائے دار ہوتا، تھوڑا سا الگ ہوتا، اللہ کے نبی کو وہاں ٹھہراتے تاکہ اللہ کے نبی
کہ وہ کسی بھی عمل میں خلل نہ پڑے، تو صحابہ اکرام اللہ کے نبی کو ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے لٹا دیا اور خود تھوڑا دور اپنے کام کاج میں لگ گئے، اور ایک بدو کافر دشمن نے موقع غنیمت سمجھا، اللہ کے نبی کے سر پر پہنچ گیا۔ بھائی مشہور واقعہ ہے یہ نہیں، تلوار نکالی سے کہ اب اس وقت اللہ کے نبی کے اوپر کوئی پیرا، چونکہ قرآن کہہ رہا تھا واللہ یعصمک من الناس، پھر اللہ نے بھائی وہاں بچا کے دکھایا کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ قرآن کی بہت بڑی پیشین گوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کبھی بھی اپنے اوپر پہرا نہیں لگایا۔ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ جل جلالہ آپ کو بچائیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے لوگوں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کو کبھی بھی سیدھی راہ نہیں دکھاتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلی اللہ